حضرت جنید بغدادی رحمتullah نے ایک مرتبہ دل میں خیال کیا کہ اگر شیطان سے ملاقات ہو جائے تو ایک سوال کروں گا، اور انہوں نے ایک دن اللہ سے دعا بھی کر دی کہ اے اللہ کبھی شیطان سے ملاقات کرا دے تاکہ اس سے سوال کر لوں۔ ایک دن نماز پڑھ کر مسجد کے باہر نکلے تو ایک بوڑھا آدمی باہر کھڑا تھا۔ حضرت جنید رحمتullah نے اس کو دیکھ کر کہا کہ کون ہو تم؟ کہنے لگا کہ میں وہی ہوں جس سے ملنے کی آپ کو آرزو اور تمنا تھی۔ حضرت سمجھ گئے کہ یہ اصل میں شیطان ہے۔ شیطان نے کہا کہ آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ حضرت جنید رحمتullah نے کہا کہ میرے ذہن میں تیرے متعلقہ ایک سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تجھے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر تجھے کس چیز نے اللہ کے حکم کی تعمیل سے منع کیا؟ کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا؟ کیا اللہ کی عظمت کو نہیں جانتا تھا؟ ارے تجھے اللہ کی مغفرت حاصل تھی، اللہ کی عظمت اور جلال سے تو واقف تھا۔ اس قدر اللہ کی قربت رکھنے کے باوجود جب اللہ نے تجھے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو نے آخر سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس پر شیطان کا جواب تھا، وہ سننے کے قابل ہے۔ اس کے جواب نے کچھ دیر کے لیے حضرت جنید رحمتullah کے ہوش اڑا دیے۔ اس نے کہا کہ جنید، آپ جیسا توحید پرست اور یہ مشرکانہ سوال، آپ جیسا توحید پرست، ایک اللہ کو ماننے والا، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا، اور آپ کے ذہن میں ایسا سوال آ رہا ہے جو کہ مشرکانہ ہے، یہ سوال کہ میں نے غیر اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا کہ آدم تو غیر خدا تھے، خدا تو نہیں تھے، میں غیر اللہ کو سجدہ کیوں کر لیتا؟ آپ جیسا توحید پرست آدمی ایسا مشرکانہ سوال میرے سے کر رہا ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ حضرت جنید رحمتullah کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ بات مجھ سے کہی تو مجھے لگا کہ ہاں یہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے لیے مجھے معلوم ہوا کہ میرا ایمان ختم ہو رہا ہے۔ اس لیے میں سکتے میں پڑ گیا، ہوش باقی نہ رہا۔ میں سوچنے لگا کہ اس کو کیا جواب دے سکتا ہوں، اس لیے کہ جب وہ کہہ رہا ہے کہ تم ایک اللہ کو ماننے والے ہو اور مجھ سے پوچھتے ہو کہ آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا۔ حضرت جنید رحمتullah کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں جواب نہیں آیا، فوراً اللہ کی طرف سے اعلان ہوا اور مجھ سے کہا گیا کہ اس سے یہ پوچھو، حکم دینے والا جب خود کہہ رہا ہے کہ فلاں چیز کو سجدہ کرو تو توحید اسی کا نام ہے کہ اس کی بات کو مان لیا جائے۔ حضرت جنید رحمتullah کہتے ہیں کہ اس اعلان کے بعد میرا ایمان برقرار ہوا، ورنہ تو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرے ایمان میں تلزل پیدا ہو گیا ہے۔ یہ ہے شیطان کی مکاری، نہ ولی کو چھوڑے نہ غوث کو چھوڑے نہ انبیاء کرام کو چھوڑے۔ غور کرو کہ شیطان باتوں اور چیزوں کو اس طرح مزین کرتا ہے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا ذرا اندازہ اس واقعے سے آپ لگا لیجئے۔ اس لیے کبھی بھی شیطان سے بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ شیطان کی مکاری سے بعض اوقات انسان بے ایمان ہو جاتا ہے، لیکن اسے خبر نہیں رہتی کہ میں بے ایمان ہو گیا ہوں۔ شیطان کفر کو مزین کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نفس اور شیطان کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ رکھے۔